میرے دوستو، بہت افسوسناک خبر ہے کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹا باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہوا نظر آیا اور باپ کو حتیٰ کہ قتل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ کتنی سفاکیت ہے، کتنی بربریت ہے، کتنی ظلم کی انتہا ہے کہ وہ باپ بوڑھا جس نے اپنی جوانی اس کو پالنے میں کھپا دی، جس نے جوانی کے اندر مشکلات برداشت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو پالا پوسا اور اس کو پڑھایا بھی ہوگا اور فاقے بھی کاٹے ہوں گے، گھر بنانے کی مشکلات بھی برداشت کی ہوگی، لیکن اس بدقسمت بیٹے نے، بدبخت بیٹے نے باپ کے ساتھ کیسا ظلم والا رویہ اختیار کیا، کیسی بدسلوکی کی کہ مسجد نبوی جیسا پاکیزہ ماحول، خوبصورت مقدس جگہ جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، جہاں اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، تو اس مسجد نبوی کے اندر بیٹے نے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، حتیٰ کہ باپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر پھر پولیس والے آئے، انہوں نے چھڑایا، پھر بیٹے کو کھینچ کے زمین پہ دے مارا، تو اس وقت باپ کی جان چھوٹی۔ لیکن میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ جو باپ بیٹے کے لیے مشکلات برداشت کرے، جو باپ ہو جس کے گھر میں بیٹا پالا ہو، جس کے گھر میں بیٹے کی تربیت ہوئی ہو، وہی بیٹا جب جوانی کے اوپر قدم رکھتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ آتا ہے، وہی بیٹا سب سے پہلے باپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا رویہ اختیار کریں۔ دنیا میں ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، ہر چیز پیسوں کے ساتھ مل جاتی ہے، لیکن اگر نہیں ملتے تو والدین نہیں ملتے، نہیں ملتے تو اماں کا پیار نہیں ملتا، ابا کی شفقت نہیں ملتی، ابا کی خیر خواہی نہیں ملتی۔ آج دیکھیں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں، جن کے ابا اماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں، اب ان سے جا کر پوچھیں کہ باپ کی قدر کیا ہوتی ہے، باپ کتنی عظیم و شان نعمت ہوتی ہے۔ اور آپ کو ماں کی قدر کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے، لیکن باپ کی عظمت کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا۔ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ جب باپ کی خدمت نہیں کرو گے، جب باپ کے ساتھ اس طرح کا بدتر سلوک کیا جائے گا، تو وہ جنت جو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو اسی جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب تک دروازہ نہیں کھلے گا، اس وقت تک بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ باپ جب بیٹے کے لیے بد دعا کرتا ہے، آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ رب العزت باپ کی دعا بیٹے کے یعنی حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ باپ اگر بیٹے کی اچھائی کے لیے دعا کرے، وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹے کی یعنی بدقسمتی کے لیے دعا کرے، تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا کرے، تو وہ بھی ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ دل دہلانے والا منظر تھا۔ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ ایک تو دیکھیں بیت اللہ اور مسجد نبوی جیسا مقدس ماحول، بیٹے کو ایسی کون سی یعنی بدقسمتی غالب تھی، بدبختی کا گویا کہ بھوت سوار تھا کہ اپنے بوڑھے باپ کی گردن دبا رہا تھا، باپ کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ تو دیکھیں، یہ تو پولیس والے تھے، انہوں نے چھڑا لیا، ہو سکتا تھا اگر کوئی نہ آتا چھڑانے کے لیے، باپ کو قتل بھی کر دیتا۔ تو میں حیران ہوں، کتنی سفاکیت ہے، کتنی بے حیا دور ہے، کتنی لوگوں کے رویے بدل چکے ہیں، لوگوں کے جذبات بدل چکے ہیں، محبتیں ختم ہو چکی ہیں، نفرتیں، عداوتیں۔ اگر باپ کا کوئی قصور بھی ہو نا یار، چھوٹی موٹی کوتاہی ہوئی بھی ہو، پھر بھی باپ تھا نا، پھر بھی اسی باپ کا یہ خون تھا بیٹا، یہ بیٹا تھا، وہ باپ تھا۔ ایک بیٹا جاتا ہے باپ کی شکایت لگانے پیغمبر کریم کے دربار میں کہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میری کمائی کو کھا لیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے، پیسے صرف کر لیتا ہے، مجھے بتاتا ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں۔ تو حضور نے باپ کو بتایا، باپ کو بلوایا، باپ آیا تو حضور نے آخر کار فیصلہ کیا فرمایا کہ بیٹے کو کہا، بیٹا انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آج وقت ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اپنے والدین کی قدر کریں،
کل کو جب ماں باپ نہیں ہوں گے، جیب کے اندر کروڑوں روپے ہوں گے، پھر بھی سکون نہیں آئے گا، پھر بھی چین نہیں ملے گا۔ جب باپ زندہ ہوتے ہیں، بیٹے کی جوانی عروج پہ ہوتی ہے، بیٹے کی نگاہ نیچے نہیں جاتی، باپ کی بات سنتا نہیں۔ جب باپ مر جاتے ہیں، پھر وہی بیٹا تڑپتا ہے، کہتا ہے، حسرت کا اظہار کرتا ہے کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں اس کی خدمت یوں کرتا، اور اس طرح میں ان کی جو ہے نا اطاعت اور فرما برداری کرتا۔ اسی لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔